الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تجوید کے اس شمارے میں آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ اس شمارے میں ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ جو حروف الہجا ہے عربی میں، جن کی تعداد 29 ہے، ان کے کیا مخارج ہے۔ ابھی تک ہم نے جانا کہ ہمارے پاس منہ میں یعنی ہونٹوں سے لے کے ہمارے گلے تک 5 مقامات ایسے ہیں جن سے ہمارے 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ 5 مقامات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے الحلق کے بارے میں جانا۔ حلق یعنی تھروٹ، گلے کو کہتے ہیں، جس میں ہمارے پاس 3 مخارج ہے، 3 حروف کے نکلنے کی جگہ ہے، اور جہاں سے ہمارے پاس 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان 3 مخارج کا تعلق سب سے پہلے ہمارے پاس ادنائی حلق ہے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو ہمارے منہ کی جانب سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حلق کا درمیانی حصہ جس کو ہم وسط الحلق کہتے ہیں، اس سے عین اور حا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اقصائے حلق یعنی حلق کا یا گلے کا وہ حصہ جو ہمارے سینے کی جانب ہے، اس سے ہمارے پاس حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حروف الوسطی کے بارے میں جانا۔ حروف الوسطی ان حروف کو کہتے ہیں جو زبان اور دانتوں کے درمیان سے نکلتے ہیں۔ اللسان والاسنان ہم نے جانا، جن کی تعداد 17 ہے، اور جو منہ کے اندر تقریباً 10 ڈفرنٹ مخارج سے نکلتے ہیں۔ ہم نے جانا قاف، کاف، اس کے بعد جیم شین یا، اس کے بعد لام، اس کے بعد ہم نے نون کو جانا، را کے مخرج کو جانا، پھر ہم نے تا، دال، طا، سین، زا، صاد، اور تا، ذال، ظا، اور اسی طرح ضاد کے مخرج کو جانا۔ یہ تمام حروف ہمارے پاس حروف الوسطی کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں ہمارے دانتوں اور ہمارے زبان کے مختلف حصے کو ملا کر۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات مثالوں کے ذریعے ہم نے ابھی تک جو 4 دروس پڑھے ہیں یا دیے ہیں، ان میں سے آپ ان کی تفصیل دے سکتے ہیں۔ آج کا جو درس ہے، اس میں ہم حروف الشفتی یا حروف الشفوی یعنی ایسے حروف جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہو، ان کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو ابھی تک ہم نے الحلق والے حروف ادا کیے، اس کے بعد اللسان والاسنان یعنی حروف الوسطی ہم نے ادا کیے۔ آج کا جو لیکچر ہے الشفتان یا الشفتائن یعنی ہونٹوں کے درمیان سے یا ہونٹوں کے ملانے سے ہمارے پاس جو حروف ادا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم جوف کے بارے میں جانیں گے۔ الجوف، جوف منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں، یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم الخیشوم کے بارے میں بات کریں گے، ناک کے بانسے میں جو حصہ رہتا ہے، خالی جگہ رہتی ہے جو ہمارے ناک کے درمیان ہے یا اندر جگہ رہتی ہے، تو اس میں بھی ہمارے پاس کچھ حروف کسی خاص کنڈیشن میں ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے الشفتان یعنی وہ حروف جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کو ہم حروف شفوی یا حروف شفتی کہتے ہیں، کیونکہ عربی میں شفت جو ہے وہ ہونٹوں کو کہتے ہیں، اور ہمارے پاس 2 ہونٹ ہے تو شفتان یا شفتائن ان کو کہتے ہیں، جہاں سے ہمارے پاس تقریباً 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ دیکھیے فا جو ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ دیکھیے فا کا مخرج جو ہے، یہ اکثر ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیش کے برصغیر کے رہنے والے لوگ فا کو ادا کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ فا کا کیا مخرج ہے، یعنی فا کے نکلنے کی کیا جگہ ہے؟
جو ہمارے اوپر والے دو دانت سامنے میں ہیں، یہ والے دانت جن کو ہم نے نام دیا تھا ثنایا علیا، یعنی ہمارے پاس 4 ثنایا ہے، اوپر کے 2، نیچے کے 2، سامنے والے بڑے 4 دانت ہیں، ان میں جو اوپر والے جو دو دانت ہیں ابتدائی یعنی سامنے والے، ان کو ہم کہتے ہیں ثنایا علیا، یعنی اوپر کے 2 ثنایا۔ ثنایا علیا کا کنارہ یعنی اس کی جو یہ نوک ہے، کنارہ جو ہے، جب یہ نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے یعنی تر حصے سے مل جاتا ہے تو ہمارے پاس فا ادا ہوتا ہے۔ فا کیسے پڑھیں گے؟ فا یعنی اوپر کے 2 دانت، ان کا کنارہ نوکیلا حصہ، اس کو ملائیں گے جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کے اندر والے حصے سے، کیونکہ ہونٹ کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں، اوپر کا حصہ جس کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انگلی خشک ہوگی، اور اندر والا حصہ اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کی انگلی تر ہو جائے گی۔ اوپر والے حصے کو خشکی والا حصہ کہتے ہیں، جبکہ اندر والے حصے کو تر حصہ کہتے ہیں۔ تو زبان، یہ جو ہمارا ثنایا علیا کا کنارہ ہے، نوکیلا حصہ ہے، اس کو جب ہم نیچے ہونٹ کے اندر والے یعنی تری والی حصے سے ملائیں گے تو ہمارے پاس فا ادا ہوتا ہے۔ یہ فا ہے، تھا نہیں۔ اکثر جو غلطی ہوتی ہے ہم پڑھتے ہیں پھا، پھا غلط ہے، انہیں پی کی طرح نہیں پڑھنا، یہ ایف کی طرح پڑھنا ہے۔ فا، فا، دونوں ہونٹ نہیں ملیں گے، صرف اوپر کے 2 دانت سامنے والے، ان کا کنارہ اور نیچے کا جو ہونٹ ہے اس کا اندرونی حصہ۔ فا، فا یعنی اوپر کے 2 دانت جسے انگلش میں دیا گیا ہے the edge of the upper front teeth جن کو ثنایا علیا کا کنارہ کہتے ہیں، and the wet part of the lower lip جو تر والا حصہ ہمارے نیچے والے یعنی جو ہونٹ کا ہے اس کے ساتھ ملتا ہے۔ فا، اس کو کہتے ہیں فا۔ فا کیسے پڑھیں گے؟ یہاں آپ دیکھیں مثالیں دی گئی ہے، فا، فی، فو، آف، آف، ایف، اوف۔ مثالیں فسادا، فسادا، اسی طرح مغفراتن، مغ، غین کی آواز اپنی جگہ نکالیے گا جو ہمارے پاس ادنا حلق ہے، اور غین کی آواز واپس نہیں آتی یعنی ریباؤنڈ نہیں ہوتی تو اس کو روکیے گا۔ مغ، اکثر غلطی پڑھتے ہیں مغ، مغ نہیں ہے یہ مغ، مغ فیراتن، مغ فیراتن۔ اسی طرح فتحت، فتحت، فو، فو نہیں، فتحت، اوپر کے 2 دانت، ان کا کنارہ نیچے کا تر والا حصہ۔ اسی طرح یفعلو، یفعلو، عین سے پڑھیے گا، مفتاحن، مف، اب دیکھیں مف، مف نہیں ہے، فا کو یعنی فا کو دونوں ہونٹ کو ملا کے نہیں پڑھتے، مف، مفتاحن۔ اسی طرح آخر میں مفلحون، مف، مفلحون۔ تو فا کو تھوڑی سی مشق کرنی پڑے گی، ہمارے برصغیر کے لوگوں میں اکثر فا کو پڑھتے وقت غلطیاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے فا کا مخرج۔ فا کے بعد جو دوسرا حرف ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے وہ ہے با۔ با، الف کے بعد جو دوسرا حرف ہے با، جس کو اردو میں بے پڑھتے ہیں، اس کو عربی میں پڑھتے ہیں با۔ یہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ جب دونوں ہونٹوں کا تر والا حصہ، اندرونی حصہ آپس میں مل جاتا ہے، جیسے با، یعنی آپ بالکل ہی نارملی اپنے ہونٹوں کو بند کریں، اس کے ساتھ یہ با ادا ہوتا ہے۔ اندرونی حصہ نارمل طریقے سے جو ویٹ پارٹ ہے اوپر اور نیچے ہونٹ کا، وہ آپس میں جب مل جاتا ہے تو با ادا ہوتا ہے۔ کیسے ہے آرٹیکولیشن پوائنٹ با کا؟ یعنی مخرج کیا ہے؟ بائی کلوزنگ دا 2 lips together، آپ کو دونوں ہونٹوں کو آپس میں کلوز کرنا ہے، but a stronger closing than the meme۔ اچھا، میم اس کے بعد آئے گا، آپ کو صرف یاد رکھنا ہے کہ با کیسے ادا کریں گے جب تر والا حصہ آپس میں ملائیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سمپل طریقے سے با، بی، بو، ٹھیک ہے، دورا با، حبی تو، با، حبی، بی، حبی تو، حسبنا، حسبنا۔ اب یاد رکھیے گا با بھی ان حروف میں شامل ہے جس پہ اگر جزم آئے
सुकून आए तो उसकी आवाज अपनी जगह से रिबाउंड होती है, कलकला होता है। अभी तक हमने 4 हुरूफ ऐसे पढ़े, बा को भी उसमें जोड़ दीजिए तो ये 5 हुरूफ हुरूफ कलकला कहलाते हैं, यानी जिनकी आवाज वापस आती है। कैसे पढ़ेंगे? अब, इसको आप अब नहीं पढ़ेंगे, अब। कैसे पढ़ेंगे? क़ब्लु, क़ब्लु। इसी तरह इब, कैसे पढ़ेंगे? इब्राहीमु, इब, इब्राहीमु नहीं है, असल में क्या पढ़ना है? इब्राहीमु, इब। बाकी आवाज को वापस लाएंगे अपने मखरज से, इसको हम कलकला कहते हैं। ये 5 हुरूफ में होती है जब ये हुरूफ साकिन होते हैं। एक है कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। इसको हम अब तफसीलन भी पढ़ेंगे, मगर अभी आप याद रखिएगा कि बा की आवाज वापस आती है जब बा पे जज्म होता है, जैसे आपने यहाँ देखा क़ब्लु इब्राहीमु, और आखिर में युबसिरून, सुई। देखिए स्वाद जेर सुई, स्वाद को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करें। और बा को कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि साकिन है तो इसको हम वापस लाएंगे, युबसिरून, युबसि, युबसिरून। बा के बाद जो तीसरा हर्फ है जो हमारे शफतान यानी होंठों से अदा होता है, यह है मीम। अब मीम को कैसे पढ़ते हैं कि दोनों होंठों की खुश्की वाला हिस्सा आपस में मिलाते हैं। बा को पढ़ते वक्त तर वाला हिस्सा मिलाया था, मीम को पढ़ते वक्त ये खुश्क वाला हिस्सा आपस में मिलाएंगे, इसे मीम, मीम। बा के बजाय मीम, खुश्क हिस्सा आपस में मिलाइए। आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है, यानी मखरज क्या है? बाय क्लोजिंग द टू लिप्स टुगेदर, ये जो ड्राई पार्ट है हमारे लिप्स का, इसको मिलाना है। कैसे पढ़ेंगे? मा, मना, मी, समिआ। इसी तरह मु, यहकुमु, यहकुमु। इसी तरह अम। अब देखिए मीम पे साकिन बनाएंगे तो एक क्लियरली पता चलेगा कि मीम का मखरज क्या है। किसी भी हरफ को जानने के लिए कि उसका मखरज क्या है, उसको हम साकिन बनाते हैं। जैसे अम, अम, अमरुना, अमरुना। इसी तरह इम, इमलाउन, इमलाउन। इसी तरह तुम, तुम। अब देखिए होंठों को मैंने बंद किया, खुश्क वाले हिस्से को बंद किया, तुम, तुम। तो ये मीम का मखरज हो गया। फा, बा और मीम के बाद जो आखिरी हर्फ हमारे होंठों से अदा होता है वो है वाव। वाव की भी किस्में हैं, ये हमारे पास गैर मद्दा वाव है। वाव को पढ़ते वक्त जो होंठों के दरमियानी हिस्सा है, यानी बीच वाला हिस्सा, वो खाली रहता है और साइड वाले हिस्से आपस में मिल जाते हैं। वाव, साइड वाले हिस्से दोनों के मिल जाते हैं, जबकि बीच वाला हिस्सा यानी दरमियान में जो हमारे होंठ हैं वो खाली रहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, WOV, वाव, वाव। इसी को थोड़ा लंबा कीजिए, वाव, वाव। यानी होंठों को किनारे से मिलाएंगे, बीच में खाली रखेंगे, बीच में उनको नहीं मिलाएंगे, वाव। ठीक है? तो वाव कैसे पढ़ेंगे कि हम दोनों हिस्सों को, होंठों के जो साइड वाले हिस्से हैं, आपस में मिलाते हैं मगर बीच में खाली रखते हैं। आम जबान में हम कहेंगे जब दोनों होंठ मिले ना तमाम, यानी जब हमारे दोनों होंठ पूरी तरह से न मिले, उस वक्त वाव अदा होता है। जैसे आप यहाँ पर इशारा देख रहे हैं, होंठ कैसे साइड में तो मिल रहे मगर बीच में खाली रह रहा। कैसे पढ़ेंगे? वा, वाव जबर वा, वादा। इसी तरह यहाँ पर है वी, विलदानुन। इसी तरह है वु, वुजूहुन, जू, वुजूहुन, आओ, जाऊफुन। ये मिसाल नहीं आती क्योंकि वाव से पहले कभी भी आप जेर नहीं देखेंगे, वाव से पहले जबर भी होगा, वाव से पहले पेश भी होगा। नूरुन, नूरुन। तो वाव का मखरज है जब हमारे पास दोनों होंठ आपस में पूरी तरह से ना मिले, साइड से मिले मगर बीच में वो खाली रहे। तो ये 4 हमारे पास हुरूफ है। हुरूफ शुफ्ती उनको कहते हैं, हुरूफ शफवी भी उनको कहते हैं, क्योंकि ये होंठों से अदा होते हैं।
اور होंठों को अरबी में हम शुफ्त, दोनों होंठों को शफतान या शफताइन कहते हैं, इसलिए जो हुरूफ होंठों से अदा हो उनको हुरूफ शुफ्ती या हुरूफ शफवी कहते हैं। ये होंठों से अदा होते हैं। फा, बा, मीम और वाव, ये 4 हुरूफ हो गए। इसके बाद जो हमारे पास चौथा मेन हिस्सा है हमारे मुंह का, जिसको अल जाउफ कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहेंगे द एम्प्टी स्पेस इन द माउथ, जो हमारे मुंह का खाली हिस्सा होता है। यानी नॉर्मली जब हम मुंह को बंद करते हैं, अपने मतलब लिप्स को बंद करते हैं, जो खाली वाला हिस्सा हमारे गले से लेके हमारे मुंह तक रहता है, जिसको अल जाउफ कहते हैं, एम्प्टी हिस्सा। ठीक है, इट इज द एम्प्टी स्पेस इन द माउथ एंड द थ्रोट। ठीक है, इससे भी हमारे पास 3 हुरूफ अदा होते हैं, मगर एक खास कंडीशन में, जिनको हम कहते हैं हुरूफ मद्दा। क्योंकि हमारे पास हुरूफुल हिजा में यानी 29 हुरूफ में सिर्फ 3 हुरूफ ऐसे हैं जिनको हम हुरूफुल मद्दा कहते हैं। हुरूफुल मद्दा का मतलब इन्हीं 3 हुरूफ पे मद आती है या मद अदा होती है। कौन कौन सा हरफ है? एक है अलिफ। अलिफ तब मद्दा होता है जब अलिफ से पहले जबर हो, माकबल, यानी अलिफ से पहले हरफ पे माकबल जिसको कहते हैं जबर हो, जैसे बा। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, बा। अलिफ को हमने पढ़ा, यानी अलिफ मद्दा को हमने पढ़ा, मगर कहां से पढ़ा, किस हिस्से पढ़ा? आप देखिए, बा, यानी हमने खाली हिस्से से पढ़ा, हमारे गले से लेके हमारे मुंह तक। जब हमने बा पढ़ा, अलिफ को अदा किया, तो हमने इसको खाली हिस्से से अदा किया, किसी हिस्से को हमने आपस में नहीं मिलाया। इस खाली हिस्से को हम अल जाउफ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह वाव मद्दा, वाव का मद्दा होता है जब वाव साकिन से पहले पेश हो, जिसको हम वाव मद्दा कहते हैं। वाव साकिन माकबल, माकबल का मतलब इससे पहले जब पेश हो। कैसे पढ़ेंगे? बू। अब देखिए, आप पढ़ते देखिए, बू। जो ही आपने बू पढ़ा, आप देखिए कोई भी हिस्सा नहीं मिलता, बल्कि खाली हिस्सा है जो हमारे गले से लेके हमारे मुंह तक जाता है, खाली हिस्सा, जिसको अल जाउफ कहते हैं, जहां से आवाज निकलती है। बू, वाव मद्दा। इसके बाद है या मद्दा। या पे तब मद होती है जब या साकिन माकबल यानी इससे पहले हरफ पे जेर हो, जैसे बी, बी। बिल्कुल आसान है, बा, बू, बी। ये 3 हरूफ जो है इस खास कंडीशन में, इनको हम कहते हैं हरूफुल मद्दा। और हरूफुल मद्दा अदा होते हैं अल जाउफ यानी मुंह के खाली हिस्से को। अब हरूफ मद्दा कौन कौन सा है? मैंने आपको बताया, वाव, अलिफ और या। किस सूरत में है? मैंने आपको बताया, बा से यानी अलिफ से पहले अगर जबर हो, माकबल जबर हो, वाव साकिन से पहले अगर माकबल पेश हो, बा साकिन से पहले यानी माकबल जेर हो, तो इन सूरतों में अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा होती है। इन तीनों चीजों को या तीनों कंडीशंस को याद रखने के लिए आप सिर्फ एक सिंगल लफ्ज याद रखिएगा, उसमें ये तीनों हरूफ आते हैं कंडीशन के साथ। कौन कौन सा लफ्ज है? वो एक ही लफ्ज है, नूहीहा, नूहीहा, ये एक ही लफ्ज है। अब नूहीहा में वाव साकिन देखिए माकबल पेश तो वाव मद्दा, ही या साकिन देखिए माकबल जेर तो या मद्दा, हा अलिफ से पहले जबर यानी माकबल जबर। तो ये तीनों हालतें जो है हुरूफ मद्दा की, चाहे वाव मद्दा है, चाहे या मद्दा है, चाहे अलिफ मद्दा है, ये एक ही लफ्ज में आपके सामने कंडीशन के साथ दिखाया गया है। तो इसलिए अगर आपको हुरूफ मद्दा याद रखना है तो एक ही लफ्ज याद रखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको हुरूफ मद्दा कौन सा किस वक्त होता है वो आपको पता चलेगा। यानी वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले जेर होगी तो या मद्दा, और अलिफ से पहले, क्योंकि अलिफ साकिन नहीं होता अदरवाइज वो हमजा होगा, अलिफ से पहले जबर होगा तो अलिफ मद्दा है। नूही, नूहीहा, ये तीनों जो हुरूफ मद्दा के कंडीशन है, ये अल जाउफ यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। पांचवा और आखिरी मखारिज का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है अल खैशूम। और अल खैशूम कहते हैं नोज जो हमारी है, नाक जो है, उसके बांसे को।
یعنی اس کے جو اندر خالی جگہ ہوتی ہے، جو نوز کے اندر خالی جگہ ہوتی ہے کارٹلیج کے بیچ میں، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں الخیشوم۔ اس میں بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں اسپیشل کنڈیشن میں۔ وہ کون سے حروف ہے؟ ایک ہے نون، دوسرا ہے میم۔ خصوصیت کے ساتھ جب ان پہ تشدید ہو، تشدید مطلب جو ایک چھوٹا سا آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلیو ٹائپ کا، یعنی یہ والا جو ڈبلیو ٹائپ کا نون کے اوپر ہے، میم کے اوپر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تشدید۔ جب بھی کسی حرف پہ تشدید ہو، اس حرف کو ہم کہتے ہیں مشدد۔ مشدد، مشدد مطلب جس پہ تشدید ہو۔ نون پہ تشدید ہے تو نون تشدید یا نون مشدد، میم پہ تشدید ہے تو میم مشدد۔ جب نون مشدد یعنی نون پہ تشدید ہوگی، یا میم مشدد جب میم پہ تشدید ہوگی، تو ان کی آواز کو ہم ناک کے بانسے میں لے جائیں گے۔ اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں غنہ۔ غنہ، غین نون اور ہا، غنہ۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ایک الف، یعنی جس طرح یہ انگلیاں بند اور کھولیں گے اس کو ہم ایک الف کہتے ہیں۔ تقریباً 1 سیکنڈ، 1.5 سیکنڈ کے برابر آپ کو جو نون اور میم کی آواز اس کو ناک کے بانسے میں لے جانا ہے۔ کیسے؟ اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ ان ادا کیسے ہوگا کہ آپ کا جو یہ زبان کا ابتدائی حصہ ہے اس کو آپ اوپر تالو کی طرف اٹھائیے اور اس پہ آپ دیکھیں کہ آواز جو ہے وہ پوری ناک کے اندر جائے گی۔ اس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ ان، اسی طرح مم، اور یہ کیسے واضح ہوگا کہ آپ کی آواز ناک کے بانسے میں جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے؟ تو آپ 1 سیکنڈ کے لیے اگر ناک کا بانسا بند رکھیں گے انگلی کے ساتھ تو آپ ان یا مم نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ آواز جہاں رہتی تھی اس آواز کی جگہ کو آپ نے بند کر دیا، اس لیے نہ ان ادا ہوگا نہ مم ادا ہوگا۔ اور آپ اس کا ذاتی تجربہ بھی دے سکتے ہیں، جب بھی کوئی شخص جس کا نزلہ ہو، زکام ہو، اس میں ان اور مما وہ صحیح سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو نون یا میم مشدد یعنی جب ان پہ تشدید ہو، یہ ان کی آواز کو ہم کچھ ٹائم 1-2 سیکنڈ کے لیے اپنی ناک کے اندر رکھتے ہیں، ناک کے بانسے میں رکھتے ہیں، جس کو الخیشوم کہتے ہیں۔ اس اسپیشل کنڈیشن کو غنہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے آج الحمدللہ پانچوں کے پانچوں جو ہمارے پاس اسپیشل ریجنس ہے، ہمارے ہونٹوں سے لے کے ہمارے گلے تک، ان کو ہم نے ادا کیا۔ تو آپ کے سامنے جو فائنل پکچر بن کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 5 آرٹیکولیشن ایریاز ہے، مخارج کے جو 5 اسپیشل ایریاز ہے، اس میں ہمارا گلا، تھروٹ، ہماری زبان یا لسان، اللسان کہتے ہیں، ہمارے 2 ہونٹ الشفتان کہتے ہیں، ہماری جو نیسل کیوٹی ہے جس کو الخیشوم کہتے ہیں، اور ہمارا جو ایمپٹی سپیس ان دا ماؤتھ اینڈ تھروٹ جس کو الجوف کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 5 موٹے مخارج کے ریجنز ہیں ہمارے منہ میں۔ تھروٹ سے ہمارے پاس 3 مخارج ہے جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو زبان اور دانتوں سے ہمارے پاس 10 مخارج ہے جن سے 17 یا 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور ہمارے جو ہونٹ ہے یہ جو شفتان، اس میں ہمارے پاس 2 مخارج ہے، تر اور خشک والا، جس سے ہمارے پاس 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ نیسل کیوٹی جس کو ہم الخیشوم کہتے ہیں، اس سے ہمارے پاس 1 آرٹیکولیشن پوائنٹ یعنی مخرج ہے جس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد کی آواز ناک کے بانسے میں 2 سیکنڈ کے لیے ہم لے جاتے ہیں۔ اور جو الجوف ہے اس میں 1 مخرج ہے جس میں 3 حروف ادا ہوتے ہیں، واو، الف، یا، جب وہ مدہ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، جب ان کو لمبا کیا جاتا ہے تو وہ الجوف سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس جو پورے مخارج کا چارٹ آپ کے سامنے آ گیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ گلے سے ہمارے پاس 6 حروف ادا ہوتے ہیں، غین، خا، عین، ح اور حمزہ ہا۔ ہمارے پاس جو منہ کا مین ایریا ہے، اس سے ہمارے پاس مین حروف ادا ہوتے ہیں۔ قاف کا مخرج، کیف کا مخرج الگ الگ آپ نے دیکھا، زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کے ساتھ ملاتے ہیں، کیف کو تھوڑا قاف سے ہٹ کے ادا کرتے ہیں۔ جیم، شین، یا کا مخرج، زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کی طرح اٹھ جاتا ہے۔ پھر ضاد کا مخرج کہ ہمارے پاس جو زبان کی کروٹ ہے، لاس والا کنارہ ایک سائڈ میں ادراس یعنی ہمارے جو داڑیاں ہیں اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ پھر آپ نے لام کا مخرج دیکھا، را کا مخرج، نون کا مخرج، ان کو الگ الگ ہم نے جانا۔
پھر تا دال تو تینوں کا ایک ہی مخرج. پھر ہمارے پاس دال تا اور وا ہے زبان کی نوک اور ثنائے علیا کا کنارہ. اسی طرح سین زا اور صاد ہے زبان کی نوک اور ثنائے سفلا کا کنارہ, آواز بیچ میں سے نکلتی ہے. اس طرح ہمارے پاس آخر میں 4 حروف ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں, حروف شفتی, جن کو آج کے لیکچر میں پڑھا. پھر غنہ کی کنڈیشن ہم نے دیکھی, نون ساکن, نون تشدید کے ساتھ اور میم تشدید کے ساتھ ان کی آواز ناک میں جاتی ہے. اور یہ جو خالی حصہ ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے الجاو, اس میں الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ ادا ہوتی ہے. اس طرح ہم نے الحمدللہ آج ہم نے مخارج کا سیکشن جو ہے وہ پورا کیا. اگلا لیکچر ہمارے پاس صفات کا سیکشن ہوگا, کیونکہ ہم نے جانا تجوید کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم حروف اور حروف الہجا کے ہر ایک حرف کا مخرج جانیں. آپ کے سامنے سورہ ناس میں نے رکھا, اس کو میں پڑھوں گا اور آپ کوشش کیجئے گا کہ اس میں دیکھیں کہ کیسے میں نے اس کو ادا کیا مخارج کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ آپ کا یہ جو آج کا لیکچر یہ آپ کے کلیئر ہوا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. اگر کوئی بھی سوال اس کے بارے میں آپ کو ہوگا تو آپ مجھے اس میں بتائیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آج کا لیکچر ہم اسی پہ اینڈ کریں. تو کوئی سوال نہ ہونے کی صورت میں آج کا لیکچر ہم اسی پہ اینڈ کریں گے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ المستعان ہم صفات کو شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.